جی ٹی وی میں مجاہد ویلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اور ابھی نگراں حکومت نے ہفتہ بھی پورا نہیں کیا کہ صدر مملکت کے ایک ٹویٹ نے ملک میں ایک بڑا آئینی سیاسی بحران کھڑا کر دیا ہے۔ اور یہ بل ایک ایسے وقت میں آ رہا ہے جب خاص طور پر جس کے تحت فوجی عدالتیں اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت پہلی عدالت بھی قائم کر دی گئی ہے، بلکہ اس کے تحت گرفتاری بھی ہو گئی ہے۔ صدر کا اپنے ٹویٹ میں یہ کہنا ہے کہ میں معذرت خواہ ہوں، اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرے علم میں نہیں، میں نے اپنے عملے سے یہ کہا تھا کہ یہ بل جو ہے آپ واپس بھیج دیں۔ آپ کو علم ہے کہ جس طرح عام طور پر جو قومی اسمبلی اور سینٹ بل پاس کرتی ہے وہ بل صدر کے پاس جاتا ہے۔ صدر اس بات کا پابند ہوتا ہے کہ 10 دن میں یا تو بل کو پر دستخط کر دے یا بل کو واپس کر دے۔ اتحادی اور یعنی اپوزیشن یا ان کے مخالف یا نگراں حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ دونوں بل 13 اور 18 دن پہلے صدر کو بھیجے گئے تھے، جو منظور ہو کر ان کے پاس آ گئے تھے۔ صدر کہتے ہیں کہ یہ بل اس میں جعلی دستخط کیے گئے ہیں، ان کے علم میں ہی نہیں تھا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا خدا کو گواہ بنا کر یہ کہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں درست کہہ رہا ہوں۔ ساتھ ہی ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بھی کہا گیا کہ صدر نے اپنے سیکریٹری، کیونکہ سوال یہ کیا گیا کہ ایسے کون لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے نام پر دستخط کر دیے، تو انہوں نے پھر اپنے سیکریٹری وقار احمد کو ان کی سمری بھیجی ہے اب کہ ان کو واپس لے لیا جائے، برطرف کر دیا جائے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ، جیسے میں نے کہا کہ صدر کے جو سب سے زیادہ اس میں کرائسس اس لیے کھڑا ہوا ہے کہ جو فوجی عدالتیں ہیں اور خاص طور پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو پہلی عدالت قائم بھی کر دی گئی ہے اور اس نے کیسز بھی لینے شروع کر دیے ہیں۔ اتحادی کہہ رہے ہیں کہ وہ مستعفی ہوں، جبکہ تحریک انصاف ان کا ڈیفینڈ تو کر رہی ہے کہ جناب ان کا بل ابھی قانونی نہیں بنا۔ یوں میں نے کہا کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں نگراں حکومت کو آئے ہفتہ نہیں ہوا کہ ایک بڑا آئینی سیاسی بحران کھڑا ہو گیا، اور پھر نگراں حکومت بھی اس سلسلے میں ایک پارٹی بنتی نظر آ رہی ہے۔ نگراں حکومتیں عام طور پر غیر جانبدار ہی ہوتی ہیں، اور موجودہ حکومت کے بھی جو ابھی تک ان کی جو کارکردگی ہے، جو بھی ان کے اقدامات ہیں، اس میں غیر جانبداری دیکھا جا رہا تھا۔ لیکن کل کی جو پریس کانفرنس منسٹر انفارمیشن کے ساتھ وزیر قانون نے کی، انہوں نے واضح طور پر ترجمانی بہرحال پاس کی حکومت کے فیصلوں کی۔ دیکھیے وزیر قانون نے کیا کہا۔ آئین کے آرٹیکل 75 میں 10 دن کی مدت بڑی واضح انداز میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ قانون کی اسپرٹ بالکل نہیں ہے کہ اگر ایک تھیوریٹیکل سچویشن اگر لیں اور ایک صدر مملکت ایک قانون رکھ لیں اور پھر اس پہ آگے کوئی ایکٹ نہ ہو، تو اسی لیے یہ ٹائم لمٹ لکھی گئی ہے تاکہ سیاسی ابہام نہ پیدا ہو اور ایک آئینی بحران نہ پیدا ہو۔ اس لیے آرٹیکل 75 میں 10 دن کی مدت مینشن کی گئی ہے، اور اگر وہ نہیں ہوتے، وہ دونوں رستے نہیں لیے جاتے، تو پھر یہ قانون بن جاتا ہے۔ جی تو آپ نے موقف سنا، اور ہمارے ساتھ اشرف وصاف علی صاحب موجود ہیں، سابق اٹارنی جنرل رہے ہیں، بڑے پائے کے ممتاز ماہر قانون ہیں۔ شکریہ اشرف وصاف علی کہ آپ نے ہمارے وقت نکالا۔ صدر علوی صاحب کا جو ٹویٹ ہے اس کو اگر میں اس پس منظر میں دیکھوں تو مجھے درست فرما دیے گا کہ نہ صرف یہ کہ فوجی عدالتوں نے میں ترمیمی بل کے ذریعے جو ہے انہوں نے تو خیر کام کرنا شروع ہی کر دیا، ان میں کیسز چلے گئے، لیکن اس سے بھی زیادہ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ بل ہے وہ بالواسطہ طور پر دیکھا جا رہا ہے سائفر کے بیک گراؤنڈ میں، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، بلکہ ایک نیا کیس بنا ہے جو پرائم منسٹر پر، وہ بھی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہے۔ تو بہرحال 1923 کا جو 24 کا بل 23 کا بل ہے جس میں ترمیم کی گئی ہے، تو جو ایسا تو لگتا ہے کہ بڑے ایک حکمت عملی کے تحت یہ سب کچھ ہوا ہے،
بلکہ اگر معذرت کے ساتھ میں لفظ کہوں کہ بدنیتی بھی اس میں نظر آ رہی ہے محترم اشتر اوصاف علی؟ دیکھیے، بدنیتی کو ثابت کرنا پڑتا ہے. بدنیتی جو ہے آپ اس کو پریزیوم نہیں کر سکتے. بدنیتی جو ہے اس کے بہت سارے ایلیمنٹس ہوتے ہیں، اور اس میں سے ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ جو بدنیتی کر رہا ہے وہ اپنے کسی فائدے کے لیے کر رہا ہے. یہاں پہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ وغیرہ جو ہیں، اس میں کسی کا فائدہ نہیں مجھے دکھائی دیتا سوائے اسٹیٹ آف پاکستان کا. اسٹیٹ آف پاکستان انفارچونیٹلی آپ کے اور میرے ہم جس طریقے سے بڑے ہوئے، ہم نے بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھے اور اپنے ملک کو دو لخت ہوتا بھی دیکھا. اور شاید اس کی وجہ بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ ہے کہ ہم نے قوانین کو کبھی فالو یا رول آف لا کا نام جو ہے لیتے رہے. رول آف لا ہماری فورٹے نہیں رہی ہے، ہمارا رول آف لا کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے رہے. ہماری جو اسٹیٹ آف پاکستان ہے اس کو ہم نے سفر ہونے دیا اور یہ معاملے چلتے رہے. اس قانون کو بنانے کا جو سارا سلسلہ ہے اس کو میں منسلک نہیں کروں گا کسی اس طرح کی چیز کے ساتھ. اس کی وجہ ہے کہ جو ایف آئی آر وغیرہ کٹی گئی ہیں وہ پرانے قانون کے تحت ہیں، اور سزائیں جو ہیں وہ پرانے قانون ہی کے تحت ملے گی، نئے قانون کے تحت نہیں ہوگی. یہ ایک مسلمہ سا اصول ہے. نہیں، لیکن اشتر بھائی، اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایف آئی آر پرانی کٹی ہیں، اگر ایف آئی آر کٹی ہیں تو پھر پرانے قانون کے تحت اس پہ مقدمہ چلنا تھا نا. اس میں تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو 1924 کا ہے، ترمیمی بل ہے، اس کے تحت جو ہے جو پہلی عدالت قائم کی گئی ہے اس نے اس کیس کو لیا ہے. شامت قریشی صاحب کو گرفتار بھی اسی حوالے سے کیا گیا ہے، اور تحریک انصاف پہ جہاں 150 مقدمے پہلے سے یا 200 پتہ نہیں کتنے کہتے ہیں وہ ہیں، اس میں یہ سب سے مین مقدمہ ہے. اس میں اسد عمر بھی ہے. تو یہ تو اگر آپ پرانی ایف آئی آر کہہ رہے ہیں تو پھر عدالت میں مقدمے چل جانے چاہیے تھے اس پہ. یعنی جو سائفر جس کے سبب کہتے ہیں کہ انہوں غداری کے مرتکب ہوئے، یہ تو اس کے تحت ہوئے نا کہ انہوں نے آفیشیل سیکرٹ لیک کی ہے. اشتر بھائی، جب یہ سائفر کی جب بات ہوئی تھی تو اس وقت بھی میرا ریاکشن یہ تھا کہ اس سے زیادہ کبھی اس سے زیادہ خوفناک کوئی چیز نہیں ہو سکتی. نہ صرف وہ قانون کی خلاف ورزی ہے، وہ آپ کے اوتھ کی خلاف ورزی ہے، وہ آپ کے کنونشنز جو ہیں اس کی خلاف ورزی ہے، وہ آپ کی جو ذمہ داری ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں اس سے پہلو تہی ہے، اس سے ہٹ جانا ہے. اور جب آپ کسی ایسی چیز کو مدون کرتے ہیں آپ کسی ملک کو، تو تعلقات بنتے ہیں سال ہر سال کے بعد. تعلقات بنتے ہیں بہت ساری روابط کے ساتھ، لیکن ختم ہو جاتے ہیں ایک سائفر کو لہرانے سے. یعنی میں پھر بسر احترام اشرف صاحب، میں اس لیے آپ سے ایگری کرتا کہ آپ تعلقات کے زمرے میں کہہ رہے ہیں نا امریکن سے. ہمارے تو لو ہیٹ کے ریلیشن رہے ہیں. جب پاکستان ٹوٹ رہا تھا تو کون سا ساتویں بیڑا آ گیا. پھر آپ اگر یہ جو پرٹیکولر جس سائفر کا ذکر ہو رہا ہے اس میں یہی ہے نا کہ ہمارے سفیر کو ان کے ایک اعلیٰ حکام نے یہ کنوے کیا تھا کہ اس وقت کے پرائم منسٹر یعنی تحریک کے چیئرمین نے جب روس نے یوکرین پہ حملہ کیا تو وہ روس کیوں گئے، اور اس پر ان کو متنبع کرتے ہوئے تحریک اعتماد کا ذکر کیا. دیکھا یہ تو ان کا یہی ہے کہ ہمارے سفیر جو اسد مجید صاحب کو امریکی حکام نے کہا. اس سے پہلے کیا ہوا تھا، بھٹو صاحب تو خط دے کے لہرا کے ہوئے آ گئے تھے نا راجہ بازار میں، اور اسمبلی میں انہوں نے کہا تھا جناب کہ ہاتھی جو ہے میرا دشمن ہے. اس سے زیادہ اور یہاں ہوا بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ کتابیں آ گئی ہیں کہ سی آئی اے کا کیا رول رہا، کتابیں آ چکی ہیں کہ جناب سی آئی اے کا افغان وار میں کیا رول تھا. تو ایک مخصوص نگاہ میں دیکھیں تو آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ یہ جو کیس بنایا گیا ہے، یعنی اگر آپ امریکہ کی مخالفت کے بعد آپ غداری کا کیس پاکستان پہ بنا دیں گے، یعنی پاکستان کے وزیر اعظم پہ سابقہ.
अरे नहीं साहब, फिर आप तक डिसइंफॉर्मेशन पहुंची है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ये डिसइंफॉर्मेशन है कि रूस का इसके अंदर कोई जिक्र है और इसके अंदर ये सब चीजें हैं। देखिए, मैं और आपको इस तरह की बात करें तो और बात है, लेकिन और हमें भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब आपके एक जिम्मेदार जो प्राइम मिनिस्टर इस तरह की बात करते हैं और ये सारी चीजें होती हैं, तो उसके पीछे जब पता ये चलता है कि वो तो है ही नहीं, वो तो इस तरह की बात नहीं की। और याद रखिए, साइफर्स जो होते हैं वो आपके अपने सफीर का मरासला होता है। सो वो आपको जो कुछ कोट कर रहे हैं, ये वो है जो उन्होंने सुना और परसीव किया। जो हकीकत है उसका जिक्र शायद इसमें नहीं होता। और खास तौर पे ये सारी जो कॉन्वर्सेशन है, इसमें तो मैं आपको एक और चीज भी कहूँ, अंग्रेजी में कहते हैं लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। बहुत सारी बातें जो हैं वो कोई कह किसी और पैराए में रहता होता है और आप सुन अपनी समझ के मुताबिक रहे होते हैं। साहब, आप बड़े पाए के वकील हैं, इसमें कम से कम इस मामले में मैं आपसे कोई उस तरह आर्गूमेंट नहीं कर सकूंगा कि क्यों ना इस पे आ जाएं कि जो सदर साहब कहते हैं कि मैंने दस्तखत नहीं किए। अगर एक बहरहाल इलेक्टेड प्रेसिडेंट ये कहता है मैंने दस्तखत नहीं किए और मैं इस पर माफ़ी का मांगूँ कि अगर ये आइंदा इस्तेमाल हो तो फिर उसको तस्लीम कर लेना चाहिए। सदर अगर कहता है कि ये नहीं है तो फिर आप कैसे एक्ट बना देंगे? ये तो बालातर हो जाएगा ना कानून से, एक्स्ट्रा जुडिशियल हो जाएगा। मोहतरम अशतर अली साहब, बात के अंदर वजन जो है वो शख्सियत की वजह से नहीं होता, वो मनसब की वजह से नहीं होता। बात के अंदर वजन आता है जब वो कानून, कायदे और जो उसके रूल्स बने हुए हैं उसके मुताबिक हो। अब कायदा, कानून, रूल्स क्या कहते हैं उसको हम बिल्कुल मुख्तसर अल्फाज में मुख्तसर वक्त में एनालाइज कर लेते हैं। रूल्स ऑफ बिजनेस ये कहते हैं कि ओरल यानी जुबानी ऑर्डर्स कुछ नहीं होते हैं। रूल्स ऑफ बिजनेस ये कहते हैं कि जो कुछ भी आप एक्सप्रेस करेंगे वो इन राइटिंग होगा। आइन कहता है कि अगर आपको किसी शिक के ऊपर एतराज है तो आप वो लिख के करिए और लिख के आप वो भेज दीजिए। भले ये लिख दें कि आई डिसएग्री विद द कंटेंट्स ऑफ द बिल एंड दिस मे बी रिकंसिडर्ड एंड टू ब्रिंग इट इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। ये लिख दीजिए कि सेनेट के अरकान कम थे या ज्यादा थे। ये लिख दीजिए उसके अंदर कि मैं समझता हूँ कि ये आइन की फलां शीट से मुतसादिम है। लिख दीजिए कि 10A के मुतसादिम है। इनमें से कुछ भी बातें लिखी जा सकती थी, लेकिन खुद अपनी ट्वीट में सदर मुमलिकत क्या कहते हैं कि मैंने कहा इसमें कुछ नहीं लिखना और कोई दस्तखत नहीं करने। तो जब दस्तखत नहीं है तो मुसवदा क्या हुआ? कोई मुसवदा नहीं हुआ, क्योंकि रूल्स कहते हैं आपके दस्तखत होने चाहिए। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है, सदर मुमलिकत खुद कहते हैं कि ये मैंने कहा कि 10 दिन के अंदर अंदर वक्त मुकर्रर के अंदर अंदर आप इसको भेज दें, और बारहा पूछा और उन्होंने मुझे कहा कि हाँ भेज चुके हैं। ये है ना ट्वीट में, इसमें कोई रद्द बदल तो नहीं हो रहा, ठीक है ना? ऐसा ही है। तो फिर उसे आगे लेके चलते हैं और बाद में वो माजरत करते हैं और कहते हैं कि मैं माजरत खा हूं उन लोगों से जिनके ऊपर ये कानून लागू हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि कानून उनके भी नजदीक बन गया हुआ है, तभी तो माजरत कर रहे हैं ना। फिर आप सदर मुमलिकत यानी पाकिस्तान में सबसे बड़े ओहदे और वो भी इलेक्टेड, कोई गाजिब सदर नहीं, उसके लिए क्या सजा मुतय्यन करेंगे? हटा तो सकते नहीं जब तक इलेक्शन ना हो, चारों असम्बलियाँ आके एक नए प्रेसिडेंट को इलेक्ट ना करें। खुदा न करे कोई हादसा सानिया होता तो और बात थी कि जैसे ज़ियाउल हक का कि वो कायम मकाम सदर सेनेट के चेयरमैन हो जाते, तो फिर क्या करेंगे? इस्तीफा कैसे लेंगे आप? क्यों देंगे वो? गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा मनसब है सदर का, और सदर गवर्नमेंट को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता। वो सिंबल ऑफ यूनिटी ऑफ पाकिस्तान इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। एक बहुत भारी जिम्मेदारी है, और आप किस हैंडल को यूज कर रहे हैं? ट्विटर को। मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है वो नोटिफिकेशन जो जारी हुआ कि कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट, कोई
جو چیزوں کے بارے میں ہوگی وہ ٹویٹر کے ذریعے نہیں ہوگی. سرکار کا حکم ہے اور وہ پریزیڈنٹ سیکریٹریٹ میں موجود ہے. وہ نمبر 2 آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جو میرے سامنے اور مشاہدے میں چیزیں آئیں گی ان کو میں ڈسکلوز نہیں کروں. تیسرا، یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے یہ صدر مملکت لکھ کے کر سکتے تھے نا. پہلے کیا کہ نہیں کیا؟ کچھ ہی دن پہلے، میرا خیال ہے 5-6 دن پہلے انہوں نے بہت سارے بل واپس کیے کہ نہیں کیے؟ اور اگر کیے تو کیسے کیے؟ لکھ کے کیے. کسی کو کوئی معترض ہوا ان کے اوپر؟ لیکن میں پھر بھی تھوڑی اور وضاحت چاہوں گا آپ کی اس گفتگو سے. ذرا گائیڈ کر دینا پھر کیا آپشن ان کے لیے آپ چھوڑتے ہیں، ان کے پاس رہ جاتے ہیں؟ 1 2 3. آئی ایکسپیکٹ کہ صدر مملکت جو ہیں وہ اپنا استعفیٰ دے دیں گے، کیونکہ ایک ایسی ہیجان میں ملک آ گیا ہے. اور دیکھیے، ٹویٹر ایک ایسا ہینڈل ہے جس کے اندر ساری دنیا کو ہوتا ہے. ٹویٹر کے اوپر ڈالنے کا مقصد ہوتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایڈریس کرنا. ٹویٹر کا مقصد پاکستانی کمیونٹی کے لیے نہیں ہے. اگر آپ کو پاکستان کی کمیونٹی کے لیے کرنا تھا تو آرٹیکل ہے، کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 56 ہے، کہتا ہے کہ صدر مملکت ایڈریس کر سکتے ہیں کسی بھی ایوان کو، اور سینٹ تو موجود ہے، ان کو چٹھی لکھ دیتے کہ جناب یہ ہوا ہے اور اس کو آپ دیکھیے. ایک تو آپ نے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ مستعفی ہوں، وہ مستعفی نہیں ہوتے. اگر وہ یہ نہیں کرتے تو پھر Second, that he is to retire in a few days. I think he should say کہ superannuation ہوگی آئین کے مطابق. I would not like to continue. تو جس طرح آپ انہوں نے یہ سارا معاملہ کیا اسی طرح ہی ہوگا نا کہ آپ پھر ایک ایسی کیفیت میں ڈال رہے ہیں ملک کو، ایسی سچویشن میں ڈال رہے ہیں جہاں پہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کا آپ پہ سے اعتبار اٹھ گیا ہے. آپ کے بیوروکریٹس جو ہیں ان کا اعتبار آپ سے اٹھ گیا. آپ کے اپنے بیوروکریٹس کو آپ نے کہہ دیا کہ جی مجھے ان کے اوپر اعتبار نہیں. پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ مثلا حل تو نہیں ہے نا پھر. اس لیے کہ بیسک لڑائی جھگڑا تو یہ ہے نا کہ پریزیڈنٹ نے ایک آرمی ایکٹ ترمیمی بل کو اور آفیشیل سیکرٹ ترمیمی بل کو 100 سال پرانے کے بارے میں کہا کہ جناب یہ ایکٹ نہیں بنا، آپ اس کے تحت جو ہے وہ کارروائیاں نہیں کر سکتے، گرفتاریاں آپ نہیں کر سکتے، اس کے تحت آپ عدالتیں نہیں بنا سکتے. پھر کیا ہوگا؟ صدر کے مستعفی ہونے سے یہ چیزیں جی اور زیادہ متنازع بنیں گی. درمی زیب نہیں دیتی. ہٹ درمی. اب اس کے بعد میں کیا کہوں کہ صدر صاحب ہٹ درمی فرمائیں گے. خیر چل دیکھ لیتے ہیں. اب تو گھنٹوں میں تبدیلی آ رہی ہیں. شکریہ محترم اشتر اوصاف ولی اور اشرف صاحب نے بڑی بنیادی باتیں کی ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ صدر عارف علوی مستعفی ہوں. مستعفی ہونے کی صورت میں کیا ہوگا یہ بھی میں ان سے معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ یہی کہ چیئرمین سینٹ قائم مقام ہو جائیں. لیکن وہ کیوں ریزائن دیں؟ ان کی مدت اسی وقت ختم ہوگی نا جب چاروں اسمبلیاں، یعنی جب الیکشنز ہوں گے، الیکشن کو سب مل کر انہیں الیکٹ کریں، سوائے اس کے کہ خدا نہ کرے کوئی حادثہ سانحہ سے وہ گزرے ہوں. مزید گفتگو کریں گے بیرسٹر سیف سے اسی موضوع پر. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے. ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور ہمارے ساتھ ہیں ممتاز ماہر قانون بیرسٹر سینیٹر محمد علی سیف، تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں. شکریہ بیرسٹر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ابھی میری گفتگو محترم اشتر اور راضی سے ہو رہی تھی، بڑے سینئر سیزنڈ
आपको इल्म है कि लॉयर हैं, फिर अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं, और मेरा ख्याल था उनसे ये पूछने का या तस्दीक करने का कि ये जो कुछ 48 घंटे में हम डेवलपमेंट देख रहे हैं, सदर का ट्वीट आया, उसी दौरान साइफर के तहत जो गद्दारी का मुकदमा बना वो भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तरमीमी बिल की रोशनी में उसी की पहली अदालत में बना है। क्या इसी पस मंज़र में शाह कुरैशी की गिरफ्तारी देखी जाए, सदर का बयान, ट्वीट और ये सब कुछ? बैरिस्टर बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आईन की और कानून की और जो क़वाइद व ज़वाबित हैं उनकी पामाली की गई है। आर्टिकल 75 के तहत सदर के इख्तियारात के इस्तेमाल का जो कानून है, जो आईन में आर्टिकल 75 शिक 1 में दर्ज है, उसको एक्सप्लॉइट किया गया है, उसको मिसयूज़ किया गया है। सदर साहब अगर ये पैगाम दे देते हैं कि इस एक्ट को, इस बिल को वापस किया जाए, तो उसको फिर वापस होना चाहिए, उसको दोबारा से वजारत पार्लिमानी उमूर को जाना चाहिए और फिर वजारत पार्लिमानी उमूर उसको मुतल्लिका फोरम पे भेज देती है, चाहे वो इस केस में कौमी असम्बली का स्पीकर बनता है। तो तरीक़ाकार तो ये है, लेकिन बदकिस्मती से सदर की कि वाज़ेह अहकामात के बावजूद पैगाम भेजने की बजाय, फ़ाइल वापस भेजने की बजाय, बिल वापस भेजने की बजाय उसको मंजूरी का तासुर देते हुए वापस भेजा गया और दीगर इदारों ने बग़ैर तस्दीक किए, वायलेशन करते हुए उसका गज़ट नोटिफिकेशन भी करके उसको कानून की शक्ल दे दी। जिस तरीके से ये सारा प्रोसेस हुआ, जिस अंदाज में हुआ और उसके बाद जिस तेज़ी से और सुरअत के साथ ये बिल जो है ये कानून बनता है, उसके बाद इस पर जितनी तेज़ी से अमल दरामद होता है कि एक दिन में अदालत भी बन जाती है। शाह महमूद कुरैशी साहब उसी दिन गिरफ्तार होते हैं जिस दिन ये कानून बनाया जाता है, और अगले दिन उनको अदालत में, एक नई अदालत में पेश भी कर दिया जाता है और उसके बाद जो है कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर तो कई साल लोगों को मुकदमों का फ़ैसला करने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। कल ही की खबर है, कल की, कि 44 साल के बाद एक मुकदमे का फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट ने सुनाया और जो उसका मुद्दई था उसको मरे हुए जो है वो मेरे ख़्याल में उतना ही अरसा गुजर चुका था। तो यहाँ पर तो आम हालात में आम लोगों के लिए, मेरे और आपके लिए तो कानून का इस्तेमाल 44 साल के बाद होता है, लेकिन तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए, तहरीक इंसाफ के कायदीन को सिलाखों के पीछे रखने के लिए ये तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है। तो इसमें दूसरी बात ही नहीं है, दूसरी राय ही नहीं है, ये बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में नज़र आ रहा है, लिखा हुआ है, नविश्ते दीवार है कि इस कौम को अब आईन और कानून का नाम लेकिन एक और बात है इनको बैरिस्टर, लेकिन ये जो मेरी थोड़ी सी यकीनन एक्सेप्ट कर लेता हूँ, इस कानून आइन के हवाले से मालूमात बहुत गरीब हैं। ये जो मैं बार बार पढ़ रहा हूँ कि 1923 का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, यानी 100 साल पुराना, उसमें तरमीम हो रही है। इस दौरान 56 का आइन आया, 73 का आइन आया, पता नहीं कितनी 19 तरामीम हो चुकी हैं आपको। ये जो आया है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में बिल, 100 साल बाद इसमें जो आया है, तो इसको मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ बैरिस्टर साहब। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस पूरे अमल का कि ये नया कानून कहाँ से निकल आया, पुराना कानून था लेकिन उसको आज अचानक इनको याद आया, बिल्कुल ये मुनासिब बात है, बिल्कुल क्लियर बात है। दरअसल जैसे मैंने कहा कि कानून का गैर कानूनी इस्तेमाल इस वक्त इस मुल्क में जारी है और वही वजह है कि नए नए कवानीन में तरमीम भी की जा रही हैं और तरामीम के साथ उन कवानीन को नई शक्ल दी जा रही है। और जहाँ जहाँ भी सियासी कारकुनों को, सियासी कायदीन को दीवार से लगाने के लिए किसी किस्म की भी गुंजाइश निकल सकती है तो वो गुंजाइश निकाल कर उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि ये इतने रिटायर्ड जजेस और ये इतने सीनियर वकला और हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान में कराची से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक वकला मौजूद हैं। मुझे तो, मैं ख़ुद वकील हूँ, मुझे तो इस पूरी सूरत हाल में अपनी वकला बिरादरी पर यकीन करें अफसोस हो रहा है
اور میں یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ آج آپ خاموش ہیں؟ یہ وہی قانون ہے جس کی پاسداری کا آپ حلف اٹھاتے ہیں، یہ وہی آئین ہے جس کی پاسداری کا آپ حلف اٹھاتے ہیں، یہ وہی آئین اور قانون ہے جس کو آپ عدالتوں میں ہر روز انفورس کرنے کے لیے، اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے آپ پیش ہوتے ہیں، لیکن آج وہی قانون آپ کے سامنے اس کو ننگا کیا جا رہا ہے، اس کا استحصال کیا جا رہا ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اس قانون کو ریپ کیا جا رہا ہے، اس آئین کو ریپ کیا جا رہا ہے، تو میرے خیال میں غلط نہیں ہوں گا۔ لیکن آپ خاموش ہیں، آپ کچھ نہیں کر رہے، صرف اس وجہ سے کہ ایک مخصوص سیاسی پارٹی کے ساتھ شاید آپ کا اختلاف ہے، اس سیاسی اختلاف کو آپ آئین کی تباہی کی طرف جو جانے والا عمل ہے، اس کے باوجود آپ کو سیاسی اختلاف زیادہ عزیز ہے، سیاسی دشمنی زیادہ عزیز ہے، لیکن آئین کی شکریہ بیرسٹر سیف، تحریک انصاف کے سینئر رہنما سینیٹر بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ ایک آئین کو غلط ملت کر کے استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ جی ٹی وی میں مجاہد بلوی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور نگراں حکومت کو آئے 48 گھنٹے ہوئے ہیں نہیں ہے کہ بڑے پیمانے پر سندھ میں تقرریاں، تبادلے، ٹرانسفر، بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں مقدمات کا سلسلہ جاری ہو گیا ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے بیورو چیف بڑے سینئر جرنلسٹ جو گہری نظر رکھتے ہیں سندھ حکومت کے سرد و گرم پر، ضلع حیدر ساتھ ہیں۔ ضلع اتنی کیا جلدی تھی؟ غالباً نگراں حکومت کو آئے ہوئے یہ گورنر تقریب حلف واداری کے فوراً ہی بعد چیف سیکریٹری اور آئی جی غالباً وہ پلر ہوتے ہیں کسی گورنمنٹ کا، وہ سب سے پہلے باہر کیے گئے، گھر بھیجے گئے، اور پھر ایک سلسلہ جاری ہے۔ کیا ہم اس کو پیپلز پارٹی کے حامی افسران کے عتاب ہونے کا آغاز کہیں؟ شکریہ میرے صاحب۔ دیکھیں میرے صاحب، نگراں حکومت کے پاس واقعی ٹائم بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک مخصوص پیریڈ کے لیے آنا ہوتا ہے، اس میں الیکشن کرانے میں بہت ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ لیکن سندھ کے حالات اور کراچی کے حالات جو کہ آپ کے سامنے ہیں کہ یہاں پہ کرپشن کا بازار بہت زیادہ گرم تھا، اور کئی محکمے ایسے ہیں جو کہ پہچانے جاتے تھے سسٹم کے حوالے سے، تو اس کے لیے نگراں حکومت کو جلدی اقدامات کرنے کی ضرورت تھی۔ اسی حوالے سے یہ آئی جی یا چیف سیکرٹری کی جو تقرریاں یا تبادلے ہیں یہ روٹین کے ہیں، اور یہ جو بھی نگراں گورنمنٹ آتی ہے وہ الیکشن سے قبل، الیکشن کمیشن کی بھی یہ ہدایت ہوتی ہے کہ تمام جو پرانے لوگ ہیں ان کو تبدیل کر دیا جائے، ان کو شفل کر دیا جائے، تاکہ کسی قسم کی سیاسی وابستگی نہ ہو سکے۔ خیر آئی جی سندھ نے آج چارج سنبھالا ہے، اور چارج سنبھالنے کے بعد جو ہے فوری طور پر تمام ڈی آئی جی سے ملاقات کی، ایس ایس پی سے ملاقات کی ہے، اور کل جو ہے یہ تمام ٹرانسفر پوسٹنگ ڈی آئی جی اور ایس ایس پی کی بھی متوقع ہے۔ اسی طرح آپ دوسرے ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں جیسے جہاں جو کہ میں اس کو کہوں گا کہ بدنام ڈپارٹمنٹ ہیں، جیسے ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، اسی طرح سے کے ڈی اے، ایس ڈی سی یا واٹر بورڈ کے ڈپارٹمنٹ ہے، یہاں پہ بھی کرپشن کی وجہ سے جو ہے تبادلے یعنی ضلع جو فوری طور پر ضلع خاص طور پر یہ پوسٹیں ایسی ہوتی ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کی نمائندہ ہوتی ہیں، خاص طور پر سندھ حکومت چیف سیکریٹری اور آئی جی کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ ایک جونیئر افسر کو جو پنجاب سے لا کر آئی جی بنایا گیا ہے، اور شاید آج بہت سارے نہیں کچھ سینئر افسران نے پہلے اجلاس میں شرکت بھی نہیں کی۔ ایسا صحیح ہے، یہ صرف افواہ ہے؟ جی بالکل، یہ حقیقت ہے کہ پنجاب سے ایک آفیسر کو لایا گیا، لیکن ان کے بارے میں یہی بتایا جا رہا ہے راجہ رفت کے بارے میں کہ وہ جو ہے کافی قابل افسر ہیں، اور کئی آپریشنز میں جو ہے ان کی خدمات اور ان کی صلاحیت جو ہے وہ ان کی صلاحیت کا منہ بول کر ثبوت تھی کہ کئی آپریشن میں انہوں نے حصہ لیا ہے، اسی لیے ان کو یہاں تعینات کیا گیا ہے۔ کیونکہ سندھ میں مختلف جگہوں پہ، جیسے آپ کچے کے علاقہ لے لیں، وہاں پہ ڈاکو، اگر میں آپ سے ایک لائن میں پوچھوں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فوری طور پر جو سندھ کے حکومت کے جو ذمہ داران رہ رہے ہیں برسوں سے، کیا ان کے خلاف بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ تیاریاں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں کریک ڈاؤن تو شروع ہو گیا ہے، ایئرپورٹ پہ لسٹیں دے دی گئی ہیں، اسٹاپ لسٹیں، کئی لوگوں کو ایئرپورٹ سے واپس کر دیا گیا ہے، کئی پولیس افسران کو جو ہے وہ صوبہ بدر کیا جا رہا ہے، اسی طرح کئی افسران جو ہے ملک سے فرار ہونے میں بھی کامیاب ہو گئے، اور کئی ایسے ہیں جن کو روک دیا گیا ہے، جس میں سیاسی شخصیت بھی ہیں، کچھ کاروباری شخصیت بھی ایسی ہیں جن کے نام جو ہیں وہ ای سی ایل میں ڈال دیے گئے ہیں۔ اب وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے جب تک ان کے خلاف جو انکوائری ہو رہی ہے اور وہ مکمل نہیں ہوتی ہے۔ تو اب یہ آپریشن جو ہے وہ اس کا آغاز
آغاز جو ہے وہ بالکل جیسے کہ آپ نے شروع آغاز میں کہا کہ 48 گھنٹے نہیں ہوئے ہیں اور کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں، تو بالکل دیکھا یہی جا رہا ہے کہ جو ٹھیک ہے ضلع حیدر ہمارے بیورو چیف ہمیں اطلاع کر رہے تھے کہ خاص طور پر ماضی کی یعنی پاس کی پیر حکومت کے افسران اور ان کے ذمہ داران کے خلاف آغاز ہو گیا ہے، امیگریشن پہ بھی ان کو روکا جا رہا ہے، ملک سے باہر جانے پہ بھی روکا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی جی ٹی وی سے مجاہد ویلی کو اجازت دیجیے۔